لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل سے نکلی ہوئی دعا کے الفاظ اللہ نے یہاں نقل فرمائے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے کہ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تاثیر ترجمے کے ذریعے سے کسی دوسری زبان میں منتقل کرنا یہ ناممکن ہے۔ مفہوم صرف ادا کر سکتے ہیں، حقیقت میں اس کی تاثیر، اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ترجمے کے ذریعے۔ اللہ سے حضرت ابراہیم نے کیا کیا مانگا، اس کو اللہ نے مختلف جگہ قرآن میں اس کا حصہ بنایا۔ یہاں بھی اللہ سے اپنی اولاد کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی، رب اجعل هذا بلدا، کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو اس وحشت ناک جنگل و بیابان میں، چٹیل میدان میں، غیر آباد جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ اس کو شہر بنا دیں۔ رب اجعل هذا بلدا، اس کو آپ شہر بنا دیں، یہاں رہائش میں وحشت نہ ہو، اور جب یہ شہر بن جائے گا تو ضروریات زندگی بآسانی میسر ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے ضروریات زندگی کی دعا کرنا، اس کا انتظام کرنا، کہ اولاد کے لیے یہاں زندگی گزارنا مشکل نہ ہو، یہ دنیا طلبی نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب زندگی گزارنے کے اسباب ہوں گے تو ہی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، تو ہی عبادت کا لطف آئے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اسباب کو مقصود نہیں بنایا جا سکتا، ہاں اس کو اسباب کے درجے میں رکھ کر طلب ضرور کیا جا سکتا ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ زندگی گزارنا جنگل میں مشکل ہے، اے اللہ آپ اس کو شہر بنا دیں۔ چنانچہ اللہ نے یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا مرجع بن گیا۔ لوگ وہاں سے اطراف عالم سے، پوری دنیا سے کھچ کر وہاں پہنچنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اور دوسری دعا یہ کی کہ
ھذا بلد، دوسری دعا کی آمینہ، اس شہر کو شہر بنانے کے بعد امن کا گہوارہ بنا دے، اس لیے کہ اگر شہر ہو اور شہر میں بدامنی ہو تو بھی اے اللہ اولاد عبادت نہیں کر سکتی، اطاعت نہیں کر سکتی، ہر وقت کشت و خون، لڑائی جھگڑا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ زمانہ یہ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کی، اور حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر آج تک، چاہے زمانہ کسی کا بھی رہا ہو، دور جاہلیت ہو، اس میں بھی لوگ یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے قتل کر کے حرم محترم میں آ جایا کرتا، شہر کے اندر آ جاتا، تو کوئی اس سے قصاص نہیں لیتا تھا، قتال نہیں کرتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کتنی ہی خرابی کیوں نہ ہو، کفر و شرک میں مبتلا کیوں نہ ہو، لیکن اس شہر کو اور اس کے ماحول حرم محترم کی تعظیم کو وہ لوگ اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ یہ در حقیقت حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ اس چٹیل میدان کو شہر بنا دیجئے اور امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ لوگ رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف مسجد حرام ہی کو نہیں بلکہ پورے شہر جس کو حرم کہا جاتا ہے، میلوں تک جس کا ایریا پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے، امن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ چاروں طرف سے اللہ نے اس کو کعبۃ اللہ کے ارد گرد، چاروں طرف سے اللہ نے اس کو حرم بنا دیا کہ نہ تو کوئی اس میں شکار کھیلے گا، نہ کوئی کسی کو قتال کرے گا، نہ وہاں کے درخت کاٹے جائیں گے، نہ وہاں کی گھاس کو اکھاڑا جائے گا۔ یہ دوسری دعا۔ تیسری دعا یہ کی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اے اللہ یہاں اہل مکہ کو آپ رزق عطا فرمائیں، یہاں کے رہنے والوں کو، کہ بظاہر یہ خشک ریگستان ہے، یہاں دور دور تک کچھ پیدا نہیں ہوگا، پیدا نہیں ہوتا، لہذا آپ یہاں کے رہنے والوں کو اگر شہر بھی بنا دیا، امن کا گہوارہ بھی بنا دیا، لیکن کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو تو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما، روزی بھی کیسی؟ پھلوں میں سے اے اللہ روزی عطا فرما۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ نے مکہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ایک طائف شہر کو ایسا آباد کیا جو سرسبز بھی ہے، شاداب بھی ہے، ہر طرح کی وہاں نعمتیں موجود ہیں، اور وہ ساری نعمتیں اللہ اہل مکہ کو عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی دنیا کی جو بہترین چیزیں ہیں غذا کے اعتبار سے، دنیا کے حصے والوں کو ملے یا نہ ملے، لیکن مکہ والوں کو وہ ضرور چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھلوں میں سے وہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا برکت آج تک ظاہر ہو رہی ہے۔ ساتھ میں یہ قید لگا دی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ یہ روزی صرف صاحب ایمان کو عطا ہو، اور ان لوگوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے صاحب ایمان کی قید لگائی ہے، اور وہ اس لیے لگائی ہے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ سرداری اس کو عطا ہوگی آپ کی اولاد میں سے، اے ابراہیم، جو اطاعت کرنے والا ہوگا، اور نافرمانوں سے یہ سرداری دور رہے گی۔ حضرت ابراہیم نے اسی لیے یہاں قید لگا دی کہ میری اولاد میں سے، اس شہر والوں میں سے اس کو آپ روزی عطا فرمائیے گا جو آپ پر ایمان لے آئیں۔
اللہ نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، کہ جہاں تک معاملہ روزی کا ہے تو اللہ فرما بردار کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دے گا، اس میں تخصیص نہیں ہے۔ ہاں البتہ روحانی روزی جس کو معرفت الہی کہا جاتا ہے وہ صرف نیک لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائیں گے۔ بہرحال روزی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، سب کا رزاق ہوں۔ روزی اللہ ثمرات میں سے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، اسی طرح جینے کا حق اللہ فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی۔ لیکن فرما بردار اور نافرمان میں فرق جو آتا ہے وہ مرنے کے بعد آتا ہے کہ کافر مرنے کے بعد لاچار و بے بس بن کر عذاب تک پہنچا دیا جائے گا، جو کہ ایک برا ٹھکانہ ہے، اور مومن اس کی آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد اللہ بہترین مقامات تک اس کو پہنچائیں گے۔ بہرحال یہ اس دعا کا آخری حصہ ہے کہ روزی کے معاملے میں اللہ نے فرمایا کہ فرما بردار کو بھی ملے گی، نافرمانوں کو بھی ملے گی، لیکن روزی کا معاملہ صرف اس دنیا تک کا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے ہاں نافرمانوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، یعنی شہر بنا دیجئے، اور شہر بھی ایسا ہو جہاں قتل و غارت گری نہ ہو۔ ہم نے بتایا کہ یہ الفاظ حضرت ابراہیم کے دل سے نکلے ہوئے ہیں، جو دعا ہے، اور اس کی تاثیر کو کسی ترجمے کے ذریعے سے منتقل نہیں کیا جا سکتا، صرف ترجمے کے ذریعے مفہوم کے قریب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور کہا کہ اے اللہ یہاں کے باشندوں میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما دیجئے۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دے دوں گا، یعنی روزی بند نہیں کروں گا، تھوڑے دن کے لیے روزی لے لو، لطف اٹھا لو، لیکن اس کے بعد پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، جو کہ ایک بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔